جس کو کسی نے کہا ہے عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، یہ صدیق اکبر نے کر کے دکھایا ہے۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ اگر کائنات میں کسی نے اس پر جلی حروف میں عمل کر کے دکھایا تو صدیق اکبر ہے، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ 23 سال تو اعلان نبوت کے بعد صدیق نے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار دیے۔ 23 سال اعلان نبوت کے بعد، اور کئی سال اعلان نبوت سے پہلے۔ 40 سال کی عمر میں میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، 63 سال کی عمر میں میرے نبی کا وصال ہوا، 23 سال یہ پیور۔ اور اس سے پہلے صدیق اکبر اس سے پہلے سے حضور کے دوست ہیں۔ اس طویل مدت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی صدیق اکبر کے دل میں حضور کی مخالفت نہیں آئی۔ حضور یہ کیوں یہ کر لیتے، حضور یہ نہ کریں یہ کر لیں، حضور آپ یہ فرما رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ کر لیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا کہ جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ حضور آپ فرمائیں آپ کیا فرماتے، حضور آپ فرمائیں آپ کیا فرماتے، حضور آپ کی مرضی کیا ہے، حضور آپ جیسا ارشاد فرمائیں، حضور جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں سامنے بیٹا کھڑا ہے، بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر، ایک ہونہار بیٹا جو کفر میں کھڑا ہے، ادھر حضور کے ساتھیوں میں ابو بکر کھڑے ہیں، بیٹا سامنے ہے جوان کریل۔ ایک باپ کا پیار ہوتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا پشتیبان ہوتا ہے اپنے باپ کا، سہارا ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ دشمنوں کے ساتھ میرا بیٹا آیا ہے آپ کا مقابلہ کرنے، کوئی اور آپ سے اجازت کیا مانگے؟ میں ابو بکر آپ سے اجازت مانگتا ہوں، آپ مجھے میرے بیٹے کے لیے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں۔ آپ کی مخالفت میں آیا ہے، اتنی جرت آپ کی مخالفت میں آیا ہے، اتنی جرت اس کی، کسی اور کو یہ اجازت مت دیجئے گا، میں کاٹنا چاہتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت، ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت۔ اور یہ اکیلے نہیں ہیں حضور کی محبت میں، انہوں نے تو محبت کا ایسا جام اپنے سارے گھرانے کو پلایا کہ سب کو سرشار کر دیا۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی محبت رسول کے جام پہ جام عطا فرمائے۔ جب سفر ہجرت پہ جا چکے تو پیچھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد آئے حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے، اور حضرت عائشہ کی دوسری بہن سے پوچھنے کے لیے کہ تیرا باپ تو چلا گیا اپنے محبوب کے ساتھ ہجرت پر، تو تم لوگوں کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے یا سب لے گیا ہے؟ وہ بھی سمجھتے تھے کہ صدیق اپنے محبوب کا کتنا زیادہ چاہنے والا ہے، باپ کو پتا تھی یہ بات۔ پوچھا مجھے بتاؤ، ان کو نظر کم آتا تھا، آخری عمر میں ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی حضرت ابو بکر کے والد کی، تو پوچھا بتاؤ کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے یا ابو بکر گھر سے سارے پیسے بھی لے کے چلا گیا؟ اب صدیق اکبر نے نہ جانے کیسی محبت اپنے گھر والوں کو حضور کی پلائی تھی، اللہ ہی جانے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن صاحبہ دادا کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دادا کے دل میں کوئی بات نہ آئے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ میرے بابا سب کچھ گھر سے سمیٹ کر لے گئے ہیں تاکہ جہاں بھی رسول پر جس چیز کی ضرورت پڑے وہیں پر صدیق اپنے رسول کو پیش کر دے۔ تو بیٹیوں نے کس طرح دادا کا دل رکھا؟ فرماتی ہیں کہ ہم نے سکے کی طرح، اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، تو ویسے ہی پتھر
گھر کے آنگن سے جمع کیے اور طاق جو بنی ہوتی ہے طاق دیواروں میں، وہاں جا کے ان پتھروں کو سجا دیا اور اوپر سے موٹی چادریں رکھ دی، اور دادا کو لا کر ہاتھ پکڑ کے اس چادر کے اوپر سے ہاتھ پھیرا کے کہنے لگی، دادا آپ پریشان نہیں ہو، بابا ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔ پورا گھرانہ عشق رسول سے سرشار تھا، صدیق اکبر کا پورا گھرانہ، بیٹیاں بھی، حتیٰ کہ شب ہجرت رات کو نکلنا ہے، اس راستے پہ چلنا، موت کو دعوت دینا ہے۔ صدیق اکبر کو اپنی ذات کے لیے کوئی پریشانی نہیں، سامان جمع کر لیا ہے، اب تھیلے کا منہ باندھنا ہے، تھیلے کا منہ باندھنا ہے۔ اب تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں مل رہی ہے، رات کا وقت ہے، پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، کوئی رسی نہیں مل رہی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی فوراً کمرے کے اندر گئی اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی اور اس رسی سے اب وہ تھیلا باندھ رہی تھی حضور کے سفر کے لیے سامان۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابھی تو پورے گھر میں کہیں رسی نہیں تھی، یہ رسی تو کہاں سے لائی؟ تو صدیق اکبر کی پیاری بیٹی نے گزارش کی کہ جب گھر میں کہیں رسی نہیں ملی تو مجھے خیال آیا کہ میری شلوار میں جو زاربند ہے میں اسی سے اللہ کے نبی کی خدمت کر دوں، تو میں اندر گئی اور میں نے زاربند کو لمبائی میں 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا، ایک سے میں نے اپنی ازار کو سنبھالا اور دوسرے ٹکڑے سے آپ کے سامان ہجرت کو باندھنے کا سامان کر رہی۔ باپ نے کیسی محبت پلائی تھی اپنے رسول کی، اپنے گھر والوں کو کیسی محبت پلائی تھی۔ وہ دیکھتے تھے نا کہ میرے باپ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، دیکھتے تھے، قربان ہوئے جاتے، حضور پر نثار ہوئے جاتے ہیں، نچھاور ہوئے جاتے ہیں، حضور آپ پر میری جان قربان، حضور میری آل آپ پر قربان۔ اسی محبت رسول کی وجہ سے تو اس وقت اپنے باپ کو مارا تھا جب باپ کافر تھا، اور صدیق اکبر کے سامنے باپ نے حضور کے لیے کوئی نازیبا جملہ کہہ دیا تھا تو صدیق اکبر نے زور سے تماچا اپنے کافر باپ کے چہرے پر مارا تھا، تو کھڑے سے گر گئے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی، صدیق اکبر بھی پیچھے سے پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آئندہ میرے بارے میں کوئی بات ایسی کرے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اگر میرے بارے میں کچھ بول بھی دے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس وقت اس نے آپ کی شان میں بکواس کی تھی، خدا کی قسم میرے پاس تلوار نہ تھی، تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن اپنے ہاتھ سے اتار دیتا، برداشت ہی نہیں، محبوب کے خلاف برداشت ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے پوچھا تھا جب ابو بکر انتقال کر چکے تھے، حضور کے پہلو میں دفن ہو چکے تھے، علی شیر خدا کی خلافت کا زمانہ تھا، اور علی شیر خدا نے پوچھا تھا، بتاؤ تمہارے نزدیک ہم صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں، میں سب سے بڑا بہادر نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے جب بھی مقابلہ کیا اپنے برابر کے لوگوں سے مقابلہ کیا، بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، میں علی یہ کہتا ہوں کہ ہم صحابہ میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق اکبر ہے، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ وہ ہر موقع پر حضور کے لیے آگے بڑھ گئے، جہاں بڑے بڑوں کے پتے پانی ہوتے تھے وہاں صدیق اکبر رسول کے دفاع میں آگے ہوتے تھے۔ فرمانے لگے، ایک وقت تھا حضور صحن کعبہ میں تھے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط کو شرارت سوجی اور اس نے حضور کی گردن میں چادر ڈالی
اور پیچھے سے چادر ڈال کر پیچھے سے بل دینے لگا. حضور کی تکلیف سے آنکھیں سرخ ہو گئی. ہم موجود تھے لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جا کر اس بدبخت سے حضور کو چھڑائے. تو کوئی دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس گیا. وہ کسی کام سے گھر گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. کوئی دوڑتا ہوا گیا, اس نے کہا, صدیق اکبر بیٹھے تھے, اس شخص نے جاتے جاتے کہا, ابو بکر اپنے صاحب کی خبر لو, دشمن ان پر پل پڑے ہیں. علی شیر خدا کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جیسے ہی سنا کہ میرے صاحب میرے آقا پر دشمنوں نے حملہ کیا ہے, فرماتے ہیں صدیق اکبر نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی کہ وہ کتنے ہوں گے اور مجھے کس طرح جانا چاہیے. چادر تھی, چادر گھسٹتی بھی جا رہی ہے اور دوڑے جا رہے ہیں اور آواز دیے جا رہے ہیں, اور سامنے جا کر ایک ایک دشمن کو ہٹاتے تھے, جبکہ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں جا کر اللہ کے رسول کا دفاع کرے. ایک صدیق اکبر تھے جو پل پڑے اور ایک ایک کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ سچ بولتا ہے, اس بات پہ مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے, یہ کہتا ہے جھوٹے بتوں کی پوجا نہ کرو, اس بات پہ مارتے ہو. ایک ایک کو دھکا دیتے تھے. حالانکہ ابو بکر صدیق اکبر کوئی بڑے لمبے چوڑے جسم کے آدمی نہیں تھے, ایک گہرے بدن کے تھے, کوئی پہلوان نہیں تھے, کوئی عرب کے شاہ سوار نہیں تھے, ایک تاجر تھے, تجارت کرنے والے. لیکن حضور کی محبت میں پورے مجمع میں چلے گئے, ایک ایک کو دھکا دے کے ہٹاتے اور ان کا رخ اپنی طرف کر لیا, ان دشمنوں کا رخ اپنی طرف کر لیا حضور کو چھڑانے کے لیے, اور کسی طرح حضور کو وہاں سے نکالا کہ میرے رسول پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اور میرے رسول کو آنچ نہ آئے. محبت انسان کو مضبوط بناتی. ان کی محبت رسول جسم میں بہت مضبوط نہ تھے, لیکن محبت کی وجہ سے اپنی عقیدت میں انتہائی مضبوط تھے اور حضور کے دفاع کے لیے ہر جگہ پیش پیش رہا کرتے تھے. اور حضور نے بھی ہمیشہ ان کی محبتوں کا جواب بہت زیادہ بڑھا کے عطا فرمایا. چنانچہ ان کی شان میں اللہ کے نبی کے چند ارشادات سن لیجئے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ان کے حوالے سے خوبصورت کام سن لیجئے. راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کھانا تیار کروایا. کھانا صحابہ کرام کو بلایا, صحابہ کرام آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو صحابہ موجود تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک لقمہ صحابہ کرام کو کھلایا اپنے مبارک ہاتھوں سے. یہ بھی محبت کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صحابہ کرام کو ایک ایک لقمہ کھلایا. لیکن حضرت عباس کہتے ہیں, حضور کے چچا, کہ سب کو حضور نے ایک ایک لقمہ عطا فرمایا, لیکن صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے 3 لقمے اپنے مبارک ہاتھ سے کھلائے. 3 لقمے کھلائے. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ نے سبوں کو ایک ایک لقمہ کھلایا ہے, جبکہ ابو بکر کو آپ نے 3 لقمے کھلائے, اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ کھلایا تو جبرائیل کی طرف سے یہ پیغام صدیق کو دیا گیا, اے عتیق, اے عتیق, یعنی وہ جبریل امین کی طرف سے وہ لقمہ تھا, اور اس لقمے پر جبریل امین نے میرے صدیق سے کہا اے عتیق. عتیق کہتے ہیں جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اے عتیق تجھے مبارک ہو. پھر میں نے دوسرا لقمہ کھلایا تو حضرت میکائیل کی طرف سے کہا گیا اے رفیق, یعنی رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنے والے, ساتھ رہنے والے ساتھی, اے رفیق تجھے مبارک ہو.
اور جب میں نے تیسرا لقمہ کھلایا تو اللہ کی طرف سے پیغام ابو بکر کو دیا گیا، اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ اس لیے میں نے 3 لقمے صدیق اکبر کو کھلائے، 3 لقمے۔ جب حضور کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہ تھا، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ ان کا ایمان دوسروں کے ایمان کے مقابلے میں اس لیے بھی راجی ہے کہ آزاد مردوں میں یہ پہلے شخص ہیں، آزاد مردوں میں، اور کسی آزاد مرد کا اسلام قبول کرنا یہ بہت بڑی بات تھی اس موقع پر جب کہ حضور کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یعنی سوچا ہی کچھ نہیں نا، سوچا ہی کچھ نہیں، ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے، ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا، یہ تو ابھی اکیلے ہیں اور پورا عرب ان کے خلاف ہے، ان کے کئی چچے ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی چچیاں ان کی دشمن ہیں، عرب کے سردار ان کے دشمن ہیں، جو ان کو صادق و امین کہتے تھے وہ ان کے دشمن ہیں، لہذا میں ایمان لاؤں تو میں بھی ان کی دشمنی کا شکار ہوں گا۔ صدیق اکبر نے سوچا ہی نہیں، یہ ان کی محبت کا کلائمیکس ہے، اللہ کے نبی سے ان کی محبت کا یہ کلائمیکس ہے کہ کبھی بھی نہیں سوچا نفع اور نقصان کا، کبھی نہیں سوچا اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانات اتار دیے۔ یہ حضور کی ذرہ نوازی ہے جو حضور ایسا فرما رہے ہیں، ورنہ میرے رسول پر صرف ایک ہی ذات کا احسان ہے اور کسی کا احسان نہیں ہے، اور وہ ذات ہے خدا کی، بس۔ باقی تو پوری کائنات کے اوپر حضور کے احسانات ہیں، لیکن حضور کی ذرہ نوازی دیکھیے، فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، بس ایک ابو بکر کے احسانات میرے اوپر ایسے ہیں کہ اللہ ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ میں نے سب کے احسانات اتار دیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی محبت کس کلائمیکس پر ہوگی کہ حضور یہ فرما رہے، حضور یہ فرما رہے، یعنی حضور ان کو کتنی اپریسیشن دے رہے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات اتار دیے، ایک صدیق کے علاوہ، کہ اس کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک موقع پہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے اوپر اپنے مال اور اپنی صحبت کے ذریعے سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی صحبت ساتھ دینے کے حوالے سے اگر کسی نے سب سے زیادہ میرے ساتھ بھلائی کی ہے مال دے کر اور ساتھ رہ کر، تو وہ ایک ہی ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ ایک ہی جس نے مال مجھے سب سے زیادہ دیا۔ حضور کا اشارہ ہوتا ابو بکر، یعنی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اگر کہا جائے تو کروڑ پتی آدمی تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ He was the trader of that time. He was the businessman of that time. He was the tycoon of that time. وہ بزنس ٹائکون تھے اس زمانے کے، تجارت کرتے تھے، لوگوں کو نوازا کرتے تھے، بہت مالدار تھے، مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب حضور کے دامن میں آئے تو سب کچھ نچھاور کر دیا، پھر کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، جدھر حضور کا اشارہ ہو گیا قربان کر دیا۔ حضور نے ایک دن آ کے کہا بلال کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اس کا مالک، اس کا آقا اس کو بہت بری طرح مارتا ہے۔ یہ کہا نہیں صدیق اکبر سے، صدیق اگر پیسے ہیں تو بلال کو خرید لے، یہ نہیں فرمایا، اشارہ، مرضی رسول اللہ کی، بہت مارتا ہے بلال کو اس کا آقا مغیرہ، ولید ابن مغیرہ۔ صدیق اکبر نے حضور کو کچھ بتایا نہیں،
خاموشی سے چلے گئے، اس کے پاس گئے تو اس سے کہا بلال کو بیچے گا؟ کہا آپ خریدو گے؟ کہا میں خریدوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا جتنا تو بولے۔ اچھا تو میری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک گورے رنگ کا جو غلام ہے جو بڑا مجھے بھی پسند ہے، وہ غلام دے دے۔ صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، فرمایا جا میں نے وہ تجھے دیا۔ کہا نہیں رکیے ذرا، اور بھی چاہیے، اتنی چاندی چاہیے، اتنا مال اور چاہیے، فلاں چاہیے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جو تجھے چاہیے بول دے، ایک بلال کے بدلے۔ اس نے حضرت بلال کے بدلے میں ایک لمبا چوڑا خوبصورت گورا غلام بدلے میں مانگا، پیسے مانگے، سونے چاندی اس زمانے کے اعتبار سے، اور ہر چیز پر صدیق اکبر راضی ہو گئے۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا، میں نے تو ہمیشہ آپ کو عقل مند سمجھا، میرے خیال میں اور پورا عرب یہ جانتا ہے کہ آپ سے زیادہ سمجھدار پورے عرب میں دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے، ہم سب آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں اور آپ بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، لیکن مجھے آج بہت بڑی حیرت ہو رہی ہے، ایک حبشی غلام جو میرے کسی کام کا نہیں ہے، رنگ بھی اس کا کالا ہے، حبشہ سے اس کا تعلق ہے، اور آپ وہ لے کر ایک لمبا تڑنگا کام کا سمجھدار رومی گورا غلام بھی مجھے دے رہے ہو۔ میں پیسے مانگ رہا ہوں، پیسے بھی دے رہے ہو، میں سامان مانگ رہا ہوں، سامان بھی دے رہے ہو، اتنا سب کچھ دے کر ایک نکمے شخص کو تم مجھ سے خرید رہے ہو۔ تو صدیق اکبر نے مسکرا کے ایک ہی بات کی، تو کیا جانے کہ بلال کی قیمت کیا ہے، تو کیا جانے کہ بلال کی قیمت کیا ہے۔ دیا اور ایک بلال کو لیا، کیش پیمنٹ کی، غلام بھی دیا، دل میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کسک نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، لوگ مجھے سمجھدار سمجھتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں کسی طرح بھی اپنے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ لوں، بس۔ یعنی صدیق اکبر اس شعر کے مصداق اولین ہیں، اس شعر کے مصداق اولین ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ سب کچھ دیا، حضرت بلال کو لیا اور حضور کے پاس آئے، حضور بیٹھے تھے، بالکل اچانک یہ سب کچھ ہوا کہ بلال حبشی کو لے کے صدیق اکبر آئے، حضور جوش میں کھڑے ہو گئے، بلال حبشی کو گلے سے لگایا، اس دل نواز آقا نے اپنے سینے سے بلال حبشی کو لگایا، پتہ نہیں کتنی دیر تک دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگ کر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پھر حضور نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا صدیق اس سودے میں میرا بھی حصہ شامل کر لے، جو پیسے لگے ہیں میرے سے بھی لے لے۔ تو صدیق نے مسکرا کے عرض کیا رسول اللہ میرا ہے کیا جو میں آپ پہ خرچ کروں، میرا مال بھی محمد مصطفیٰ کا اور میری جان بھی محمد مصطفیٰ کا۔ کبھی کچھ بچا کے حضور سے نہیں رکھا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، اور حضور نے بھی دل بھر کے نوازا، دل بھر کے نوازا۔ جب اس رات جو ہجرت کی رات تھی، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سواریاں تیار ہیں، کھانا کھلا چکا ہوں، بالکل تیار ہیں، آپ جس سواری پہ چاہیں بیٹھ جائیں۔ حضور ایک سواری پر بیٹھ گئے، ایک اونٹ پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسکرا کے اے صدیق اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے، رضوان اکبر عطا فرمائے۔
ایسے موقع پر حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بتا رہا ہے صدیق کا جگر کتنا مضبوط ہے. ایسے موقع پر جب پورا عرب حضور کا دشمن ہے، حضور کے خاندان کے لوگ حضور کے دشمن ہیں، حضور کے سر کی قیمت لگائی جا چکی ہے، حضور کے سر کی قیمت لگائی گئی، جو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ. عرب کا سب سے بڑا خزانہ اونٹ ہے. 100 اونٹ دیے جائیں گے. ایسے موقع پر جب لوگ لالچ میں حضور کا سر لانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے موقع پر ابو بکر اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر رہا تھا. جب سراقہ ابن مالک حضور کا سر لانے کے لیے نکلا تھا، اس وقت ابو بکر حضور کی حفاظت میں اپنے سر کا سودا کر رہے تھے. اپنے سر کا سودا کر رہے تھے. جب اس رات اللہ کے حبیب نے اپنے یار غار و یار مزار کو دیکھا، ہر چیز تیار کر رکھی ہے، ہر طرح سے حضور پر قربان ہو رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے سواری پر بیٹھتے ساتھ کہا، اے صدیق اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے. تو صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ میں ان کے ایمان پر بھی قربان جاؤں یار. حضور کی ہر بات آخری، حضور کی ہر بات آخری. بس حضور نے فرما دیا، ختم. حضور یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا، اے صدیق اللہ ہر جنتی پر اپنی عام تجلی فرمائے گا، ہر جنتی پر اللہ اپنی عام تجلی عطا فرمائے گا، لیکن تجھ پر اللہ اپنی خاص تجلی فرمائے گا. یہی رضوان اکبر ہے. اللہ تجھ پر اپنی خاص تجلی فرمائے. ایک دن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت کے جنتی داخل ہوں گے. جبرائیل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت کے جنتی داخل ہوں گے. تو ابو بکر صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ کاش اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. تو میرے رسول نے صدیق اکبر کے اس عرض کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، صدیق جانتا ہے اس دروازے سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا کون ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ کون ہوگا؟ فرمایا میرا ابو بکر صدیق اکبر. اس جنت سے دروازے سے سب سے پہلے تو داخل ہو. آپ ان کی محبت کا لیول چیک کریں گے نا، آپ ان کے لیول کا دنیا میں انبیاء اور رسول کے بعد کسی کو نہیں پائیں گے. کسی کو نہیں پائیں گے. نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ آن کی پرواہ، نہ شان کی پرواہ. بس حضور پر قربان ہونا ہے. بس حضور پر قربان ہونا ہے. بس حضور کا دفاع. غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں جب ایک عریشہ اللہ کے رسول کے لیے بنایا گیا کہ حضور آپ یہی رہیں گے، ہم غلام جا کے ان سے مقابلہ کریں گے، آپ اس شیلٹر کے نیچے، اس عریشے اور چھپرے کے نیچے رہیں گے. ابھی ایک سوال کسی کے منہ سے نکلا تھا، ایک سوال کسی کے منہ سے نکلا کہ ہم سب وہاں لڑنے کو جائیں گے تو حضور کی حفاظت کے لیے یہاں کون رکے گا؟ That was the question. ہم 313 ہیں، ہم سب جب وہاں چلے جائیں گے تو یہاں حضور کی حفاظت کے لیے کون رکے گا؟ اور صحابہ ابھی جواب دینا ہی چاہ رہے تھے. سب سے پہلے جس بہادر کا جواب آیا، سب جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں محمد مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، سب سے پہلے جس کا جواب آیا اس کا نام ہے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جاؤ، پرواہ نہ کرو کہ پیچھے حضور کا دفاع کون کرے گا. کوئی پیچھے نہ رکے، بڑے سے بڑا جنگجو بھی پیچھے نہ رکے، سب جائیں محمد کی حفاظت کے لیے. محمد کا غلام ابو بکر محمد کے سائے کی طرح محمد کے ساتھ رہے گا. جائیں سارے.
جائیں سارے. اتنا جگر ابو بکر صدیق اکبر. جبھی اب حضرت حیدر کرار علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا بہادر اگر دنیا میں کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کا شیر ابو بکر صدیق اکبر ہے، جو حضور کے لیے پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کون ہے، کتنے ہیں اور کس سامان سے لیس ہے، پرواہ نہیں. حضور کا دفاع کرنا ہے، چاہے حضور کا دفاع کر پاؤں گا چاہے حضور کے قدموں پر قربان ہو جاؤں گا. دو باتوں میں سے ایک بات کبھی صدیق نے پرواہ نہ کی. اللہ صدیق اکبر پر کروڑوں رحمت نازل. اللہ ان کی محبت رسول اور محبت خدا کا حصہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرما لیجیے.